بنوں میں پاک فوج، پولیس اور سی ٹی ڈی کا مشترکہ آپریشن، 2 عام خارجی سرغنوں سمیت 16 خارجی جہنم واصل، 2 پولیس اہلکار شہید۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق دہشت پھیلانے والا خارجی سرغنہ زمری نور اور افغان خارجی سرغنہ عبداللہ سعید کو آپریشن کے دوران جہنم واصل کر دیا گیا۔ انتہائی کٹھن آپریشن میں پاک فوج، پولیس اور سی ٹی ڈی نے خوارج کے کئی ٹھکانے بھی تباہ کر دیے۔ آپریشن میں شہید کانسٹیبل وحید اللہ خان اور نور اللہ خان کی نماز جنازہ پولیس لائنز بنوں میں سرکاری اعزاز کے ساتھ ادا کر دی گئی۔ کوئٹہ میں چمن پھاٹک کے قریب ریلوے ٹریک پر دھماکہ، حکومت بلوچستان کے ترجمان شاہد رند نے 3 FCC جوانوں سمیت 14 افراد شہید ہونے کی تصدیق کر دی۔ متعدد افراد زخمیوں میں خواتین اور بچے شامل۔ شاہد رند کا کہنا ہے کہ دہشت گردوں نے نہتے شہریوں کو نشانہ بنایا۔ حملہ امن دشمن عناصر کی بزدلانہ کارروائی ہے۔ عوامی مقامات کو نشانہ بنانا دہشت گردوں کی بوکھلاہٹ کا ثبوت ہے۔ شہداء کی قربانی رائے گاہ نہیں جائے گی۔ سیکیورٹی فورسز کا سرچ آپریشن جاری۔ ریلوے ٹریک کے قریب آگ بھڑک اٹھی، قریبی عمارتوں کے شیشے ٹوٹ گئے۔ فتور ہندوستان نے ہنستا مسکراتا گھر اجاڑ دیا۔ ٹرین حملے سے قریب واقع رہائشی فلیٹ میں دھماکے سے ایک ہی خاندان کے 4 افراد شہید ہو گئے۔ خالد جاوید، اہلیہ اور 2 بچے شامل۔ بچوں میں 13 سالہ بیٹی اور 8 سالہ بیٹا شامل۔ معصوم بچوں سمیت پورے خاندان کی شہادت نے شہریوں کو رنجیدہ کر دیا۔ صدر وزیر اعظم کی چمن پھاٹک کے قریب دھماکے کی مذمت۔ صدر نے کہا کہ معصوم جانوں کا ضیاع اور متعدد افراد کا زخمی ہونا افسوسناک ہے۔ بزدلانہ کارروائیاں پاکستانی عوام کے عزم کو کمزور نہیں کر سکتی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ ہم دہشت گردی کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کے لیے پرعزم ہیں۔ دکھ کی اس گھڑی میں پوری قوم بلوچستان کے عوام کے ساتھ کھڑی ہے۔ پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کی کوئٹہ میں ریلوے ٹریک پر دہشت گرد بم دھماکے کی شدید مذمت، زخمیوں کی جلد صحت یابی کی دعا۔ کہا معصوم شہریوں اور عوامی تنصیبات کو نشانہ بنانے والے دہشت گرد انسانیت اور امن کے دشمن ہیں۔ بزدلانہ دہشت گرد کارروائیاں دہشت گردی کے خلاف پاکستانی قوم کے عزم کو کمزور نہیں کر سکتی۔ وزیر داخلہ محسن نقوی اور وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی کی زیر صدارت خصوصی اجلاس۔ آج بلوچستان نے کوئٹہ چمن پھاٹک کے قریب دھماکے کی ابتدائی رپورٹ پیش کی۔ اجلاس میں معصوم لوگوں پر بزدلانہ حملے کی پرزور مذمت، شہداء کے خاندانوں سے دلی ہمدردی اور اظہار تعزیت۔ محسن نقوی نے کہا وفاقی حکومت دکھ کی اس گھڑی میں بلوچستان حکومت کے ساتھ کھڑی ہے۔ درندوں نے معصوم لوگوں کو نشانہ بنا کر بدترین سفاکیت کا مظاہرہ کیا۔ شہداء کی عظیم قربانیوں کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان کی چمن پھاٹک کے قریب دہشت گردی کے واقعے کی شدید مذمت۔ کہا فتور ہندوستان کے دہشت گرد معصوم شہریوں، خواتین اور بچوں کو نشانہ بنا کر درندگی کا ثبوت دے رہے ہیں۔ بے گناہ شہریوں کا خون بہانے والے دہشت گرد کسی رعایت کے مستحق نہیں۔ دشمن سن لے، بلوچستان میں دہشت گردوں کے لیے کوئی محفوظ پناہ گاہ باقی نہیں رہے گی۔ دہشت گردوں کے خلاف جنگ آخری دہشت گرد کے خاتمے تک جاری رہے گی۔ ریاست پوری طاقت کے ساتھ فتور ہندوستان اور اس کے سہولت کاروں کو کچل دے گی۔ پاکستان کو قرضے نہیں، مہارت اور سرمایہ کاری چاہیے۔ پاکستان میں معدنیات کے بڑے ذخائر، سرمایہ کاروں کو دعوت دیتا ہوں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا چین میں B2B کانفرنس سے خطاب۔ کہا زراعت میں پیداوار بڑھانے کے لیے بیج مشینری اور بہترین طریقے چاہیے۔ دیہی علاقوں میں لاکھوں چھوٹے کاروبار پیدا کریں گے، ویلیو ایڈیشن کریں گے۔ اکنامک زونز میں 1 ونڈو آپریشن اور ریڈ کارپیٹ ٹریٹمنٹ ملے گا۔ کراچی میں 6000 ایکڑ پر ورلڈ کلاس اسپیشل اکنامک زون بنا رہے ہیں۔ پاکستان کی نوجوان آبادی کو IT ٹریننگ اور عالمی سرٹیفکیشن دے رہے ہیں۔ تعاون کے 4 شعبے زراعت، IT، اکنامک زونز، مائنز اینڈ منرلز اہم ہیں۔ MOUs کو تیزی سے معاہدوں میں بدلنا وقت کی ضرورت ہے۔ 30% MOUs معاہدوں میں بدل چکے، مالیت اربوں ڈالر ہے۔ صدر شی جن پنگ نے چین کو عالمی معاشی و عسکری طاقت بنایا۔ پاکستان جلد خطے میں ترقی کے سفر میں چین کا ہم قدم ہوگا۔ اقتصادی سفارتکاری پاکستان کی خارجہ پالیسی کا مرکزی ستون۔ پاکستان کاروبار کے لیے کھلا اور اصلاحات و ترقی کی راہ پر گامزن ہے۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا چین میں سرمایہ کاری کانفرنس سے خطاب۔ کہا پاک چین B2B شراکت داری کا حجم $13 ارب سے تجاوز کر گیا۔ دونوں ممالک کے درمیان اب تک 300 سے زائد MOUs اور درجنوں جوائنٹ وینچرز طے پا چکے۔ IBI پاکستان نے 8 ماہ میں اسلام آباد میں ڈیجیٹل اکانومی ہیڈ کوارٹرز قائم کر لیا۔ IBI کے حالیہ دورہ پاکستان میں $1 ارب سے زائد مالیت کے MOUs پر دستخط ہوئے۔ معاشی تبدیلی اور صنعتی جدت کاری پر توجہ مرکوز ہے۔ پاکستان اور چین کے درمیان B2B کانفرنس کا انعقاد اہمیت کا حامل۔
कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान और चीन की 500 कंपनियां शरीक। अमेरिकी सदर ने कहा है कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने अमन मुआहदे में कलीदी किरदार अदा किया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का हालिया दौरा आला सफारतकारी है। ईरान के मामले पर कई मुस्लिम ममालिक के रहनुमाओं से बात की। सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान, अमाराती सदर मोहम्मद बिन जैद, अमीर कतर शेख तमीम और कतरी वज़ीर आज़म मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान से भी बात की। ईरान के साथ मुजव्वज़ा मुआहदे पर ज्यादातर मामलात तय पा चुके हैं। हतमी निकात पर काम जारी है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, या तो पहले से कहीं ज्यादा सख्त हमले होंगे या फिर बेहतर मुआहदे पर दस्तखत किए जाएंगे। आज ये फैसला किया जा सकता है कि जंग दोबारा शुरू करनी है या मुआहदे की जानिब बढ़ना है। मैं सिर्फ ऐसे मुआहदे पर दस्तखत करूंगा जिसमें हमें वो सब कुछ हासिल हो जो हम चाहते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने उम्मीद जाहिर की है कि ईरान और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात का अगला दौर जल्द पाकिस्तान की मेज़बानी में होगा। सोशल मीडिया पर जारी बयान में वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान खित्ते में अमन के लिए अपनी कोशिशें जारी रखेगा। वज़ीर आज़म का कहना था कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की अमन की कोशिशों को सराहते हैं। खित्ते में अमन के लिए अमेरिकी सदर ने इस्लामी ममालिक के रहनुमाओं से फ़ोन पर बात की। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने ट्रंप के साथ गुफ्तगू में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की कोशिशें काबिल कद्र हैं। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का कहना है कि मुल्क में सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनाई की मंजूरी के बगैर कोई भी बड़ा फैसला नहीं किया जा सकता। तेहरान में गुफ्तगू करते हुए ईरानी सदर ने वाज़ेह किया कि ईरान के रियासती ढांचे में हतमी ताकत सुप्रीम लीडर के पास है। दाखिली सिक्योरिटी, खारजा पॉलिसी और बड़े कौमी उमूर पर कोई भी कदम रहबर आज़म की हिदायत और उनकी हतमी मंजूरी के बगैर नहीं उठाया जाता। हुकूमत सुप्रीम लीडर वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास। आईजी बलूचिस्तान ने कोयटा चमन फाटक के करीब धमाके की इब्तदाई रिपोर्ट पेश की। इजलास में मासूम लोगों पर बुज़दिलाना हमले की पुरजोर मज़म्मत, शहदा के खानदानों से दिली हमदर्दी और इज़हार ताज़ियत। मोहसिन नकवी ने कहा, वफाकी हुकूमत दुख की इस घड़ी में बलूचिस्तान हुकूमत के साथ खड़ी है। दरिंदों ने मासूम लोगों को निशाना बनाकर बदतरीन सफाकियत का मुजाहरा किया। शहदा की अजीम कुर्बानियों को हमेशा याद रखा जाएगा। वज़ीर आला बलूचिस्तान की चमन फाटक के करीब दहशतगर्दी के वाक़े की शदीद मज़म्मत। कहा, फित्त और हिंदुस्तान के दहशतगर्द मासूम शहरियों, ख़वातीन और बच्चों को निशाना बनाकर दरिंदगी का सबूत दे रहे हैं। बेगुनाह शहरियों का खून बहाने वाले दहशतगर्द किसी रियायत के मुस्तहक नहीं। दुश्मन सुन ले, बलूचिस्तान में दहशतगर्दों के लिए कोई महफूज पनागा बाकी नहीं रहेगी। दहशतगर्दों के खिलाफ जंग आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक जारी रहेगी। रियासत पूरी ताकत के साथ फित्त और हिंदुस्तान और उसके सहूलतकारों को कुचल देगी। पाकिस्तान को कर्जे नहीं, महारत और सरमायाकारी चाहिए। पाकिस्तान में मादनियात के बड़े ज़खायर, सरमायाकारों को दावत देता हूँ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का चीन में B2B कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, ज़राअत में पैदावार बढ़ाने के लिए बीज, मशीनरी और बेहतरीन तरीक़े चाहिए। देही इलाकों में लाखों छोटे कारोबार पैदा करेंगे, वैल्यू एडिशन करेंगे। इकोनॉमिक जोन्स में 1 विंडो ऑपरेशन और रेड कॉर्बेट ट्रीटमेंट मिलेगा। कराची में 6000 एकड़ पर वर्ल्ड क्लास स्पेशल इकोनॉमिक जोन बना रहे हैं। पाकिस्तान की नौजवान आबादी को IT ट्रेनिंग और आलमी सर्टिफिकेशन दे रहे हैं। ताउन के 4 शोबे ज़राअत, IT, इकोनॉमिक जोन्स, माइंस एंड मिनरल्स अहम हैं। MOUs को तेजी से मुआहदों में बदलना वक्त की जरूरत है। 30% MOUs मुआहदों में बदल चुके। मालियत अरबों डॉलर है। सदर शी जिनपिंग ने चीन को आलमी मुआशी और अस्करी ताकत बनाया। पाकिस्तान जल्द खित्ते में तरक्की के सफर में चीन का अहम कदम होगा। इक़्तिसादी सफारतकारी पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी का मरकजी सतून। पाकिस्तान कारोबार के लिए खुला और इस्लाहात और तरक्की की राह पर गामजन है। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का चीन में सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, पाक चीन B2B शराकतदारी का हजम $13 अरब से तजावुज़ कर गया। दोनों ममालिक के दरमियान अब तक 300 से ज़ायद MOUs और दर्जनों जॉइंट वेंचर्स तय पा चुके। IBI पाकिस्तान ने 8 माह में इस्लामाबाद में डिजिटल इकोनॉमी हेडक्वार्टर्स कायम कर लिया। IBI के हालिया दौरे पाकिस्तान में $1 अरब से ज़ायद मालियत के MOUs पर दस्तखत हुए। मुआशी तब्दीली और सनती जिद्दतकारी पर तवज्जो मरकूज है। पाकिस्तान और चीन के दरमियान B2B कॉन्फ्रेंस का इनेकाद अहमियत का हामिल। कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान और चीन की 500 कंपनियां शरीक। अमेरिकी सदर ने कहा है कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने अमन मुआहदे में कलीदी किरदार अदा किया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का हालिया दौरा आला सफारतकारी है। ईरान के मामले पर कई मुस्लिम ममालिक के रहनुमाओं से बात की। सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान, अमाराती सदर मोहम्मद बिन जैद, अमीर कतर शेख तमीम और
قطری وزیر اعظم محمد بن عبد الرحمان سے بھی بات کی۔ ایران کے ساتھ مجوزہ معاہدے پر زیادہ تر معاملات طے پا چکے ہیں، حتمی نکات پر کام جاری ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا یا تو پہلے سے کہیں زیادہ سخت حملے ہوں گے یا پھر بہتر معاہدے پر دستخط کیے جائیں گے۔ آج یہ فیصلہ کیا جا سکتا ہے کہ جنگ دوبارہ شروع کرنی ہے یا معاہدے کی جانب بڑھنا ہے۔ میں صرف ایسے معاہدے پر دستخط کروں گا جس میں ہمیں وہ سب کچھ حاصل ہو جو ہم چاہتے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے امید ظاہر کی ہے کہ ایران اور امریکہ کے درمیان مذاکرات کا اگلا دور جلد پاکستان کی میزبانی میں ہوگا۔ سوشل میڈیا پر جاری بیان میں وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان خطے میں امن کے لیے اپنی کوششیں جاری رکھے گا۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی امن کی کوششوں کو سراہتے ہیں۔ خطے میں امن کے لیے امریکی صدر نے اسلامی ممالک کے رہنماؤں سے فون پر بات کی۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے ٹرمپ کے ساتھ گفتگو میں پاکستان کی نمائندگی کی۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کی کوششیں قابل قدر ہیں۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا کہنا ہے کہ ملک میں سپریم لیڈر مجتبی خامنہئی کی منظوری کے بغیر کوئی بھی بڑا فیصلہ نہیں کیا جا سکتا۔ تہران میں گفتگو کرتے ہوئے ایرانی صدر نے واضح کیا کہ ایران کے ریاستی ڈھانچے میں حتمی طاقت سپریم لیڈر کے پاس ہے۔ داخلی سیکیورٹی، خارجہ پالیسی اور بڑے قومی امور پر کوئی بھی قدم رہبر اعظم کی ہدایت اور ان کی حتمی منظوری کے بغیر نہیں اٹھایا جاتا۔ حکومت سپریم لیڈر کے ویژن اور گائیڈ لائنز کے تحت ہی پالیسیاں ترتیب دیتی ہے۔ پاکستان کی ثالثی میں ایران امریکہ مذاکرات حتمی مرحلے میں داخل۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی کہتے ہیں کہ مجوزہ مفاہمتی یادداشت 14 نکات پر مشتمل ہے۔ بات چیت 30 سے 60 دن تک جاری رہ سکتی ہے۔ مفاہمتی یادداشت میں جنگ کے خاتمے، امریکہ کی سمندری کارروائیوں کے اختتام اور ایران کے منجمد اثاثوں کی بحالی جیسے اہم امور شامل ہیں۔ دونوں ممالک کے درمیان مذاکرات میں پاکستانی مرکزی ثالث کا اہم کردار ادا کیا۔ ملائیشیا کے وزیر اعظم انور ابراہیم نے ثالثی کی کوششوں پر پاکستان، خلیجی ممالک ترکی اور مصر کو سراہتے ہوئے کہا کہ ایران اور امریکہ کے درمیان فریم ورک معاہدے سے متعلق بات چیت مثبت سمت میں آگے بڑھ رہی ہے۔ آبدہ ہرمز کی بحالی بھی ممکنہ معاہدے کا حصہ ہے۔ ایکس پر اپنے بیان میں انور ابراہیم کا کہنا تھا کہ فریقین کو موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے جامع معاہدے کی جانب بڑھنا چاہیے۔ امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز نے دعویٰ کیا کہ ایران نے امریکہ کے ساتھ جنگ کے خاتمے کے لیے ممکنہ معاہدے کے تحت اپنے اعلیٰ درجے کے افزودہ یورینیم کے ذخیرے سے دستبردار ہونے پر آمادگی ظاہر کر دی۔ دوسری جانب ایرانی حکام کی جانب سے تاحال اس دعوے کی تصدیق نہیں کی گئی۔ خاتون کی رضامندی کے بغیر خلا نہیں دی جا سکتی۔ عدالت کسی رشتے کو زبردستی بحال نہیں کرا سکتی۔ سپریم کورٹ کا خلا اور گھریلو تنازعات سے متعلق تفصیلی فیصلہ جاری۔ واضح کیا کہ بیوی کی غیر مبہم رضامندی کے بغیر خلا دینا قانونی طور پر درست نہیں ہے۔ اگر بیوی نے ظلم کی بنیاد پر کیس دائر کیا ہو تو اسے زبردستی خلا میں تبدیل کرنا اس کے مالی اور قانونی حقوق کو متاثر کر سکتا ہے۔ ایسے معاملات میں بیوی کو یہ اختیار حاصل ہونا چاہیے کہ وہ چاہے تو ظلم کا کیس جاری رکھے یا خلا قبول کرے۔ اگر شادی عملی طور پر ختم ہو چکی ہو لیکن ظلم ثابت نہ ہو تب بھی عورت کو انتخاب کا حق دیا جانا ضروری ہے۔ سپریم کورٹ کی فیملی کورٹس کو فوجداری معیار ثبوت سول مقدمات میں لاگو کرنے سے گریز کی ہدایت۔